بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور مریض کا میں اپنا معمول ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ایسا مریض آیا جس کا پیشاب بند تھا، اسے پیشاب ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ اصول آپ یاد رکھیں، جو ہیں عضلاتی تحریک میں پیشاب عام طور پر بند ہوتا ہے، غدی تحریک میں رک رک کر آتا ہے، اعصابی تحریک میں بار بار کھل کھل کر پیشاب آتا ہے۔ تو پیشاب کی بندش جو ہے وہ عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے۔ ایسا مریض میرے کو پاس آیا، میں نے دیکھا کہ نوج 3 انگلیوں تک تھی، مشرف تھی، قوی تھی، اور اس کے بعد سلب تھی۔ یہ عضلاتی مریض ہے 80-90 والا۔ تو میں نے جو اس کا علاج کیا، اس سے اللہ کے لطف و کرم سے وہ شفا یاب ہوا۔ وہ علاج ہدیہ قارین ہے، ہدیہ قارین ہے۔ تریاک معدہ، آدھی چمچی صبح دوپہر شام، غدی صابی ملین 2 گولی صبح دوپہر شام، اکثیر ہیپاٹائٹس 1 گولی صبح دوپہر شام۔ یہ اس کا علاج کیا گیا۔ تو مریض 1 ہفتہ کے پاس آیا، اس نے کہا جی مجھے کافی فائدہ ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ دوائی میں ہفتے کی اور دے دیتا ہوں۔ 2-3 دن کھانے کے بعد اس نے یہ کیتھیٹر پاس کر رکھا تھا پیشاب کے لیے، جس سے پیشاب آتا تھا وہ بند تھا، نہیں آتا تھا بند تھا۔ اس میں عموماً پراسٹیٹ گلینڈ جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب بند ہوتا ہے۔ عام طور پر پراسٹیٹ گلینڈ کے جو غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے سے یہ پیشاب کی بندش جو ہوتی ہے، اور یہ عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے۔ تو کیتھیٹر پاس کیا ہوا تھا، یعنی اسے پیشاب کا بیگ لگا ہوا تھا۔ اگر وہ بیگ اتارتا تھا تو پیشاب بند ہو جاتا تھا، پیشاب آتا ہی نہیں تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا، نماز پڑھنے کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا کہ جی یہ سال میں کیتھیٹر لگا ہوا ہے، پیشاب کا جو ہے یہ بیگ لگا ہوا، میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ اس قسم کی پریشانی بھی اس کو بیچارے کو تھی۔ تو جب میں نے دوبارہ دوائی دی اور 3 دن کے بعد وہ کیتھیٹر جو ہے اور وہ جو ہے بیگ پیشاب والا اتارنے کا جو ہے تجویز کیا، جب وہ پہلے ہفتے کے بعد اگلے ہفتے 3-4 دن دوائی کھانے کے بعد اس نے وہ کیتھیٹر نکال دیا، وہ جو ہے پیشاب کا بیگ جو ہے کرورے کا بیگ وہ اتار دیا، اور اس کے بعد اس کا پیشاب کی بندش جاتی رہی، اس کا پیشاب نارمل آنا شروع ہو گیا، اور وہ اس انتہائی تکلیف دہ مرض سے نجات پا گیا۔ اور بے شک پراسٹیٹ کی رپورٹ بھی اگر کوئی مریض لے کے آتا ہے آپ کے پاس، اور وہ لکھتا ہے انلارجمنٹ آف دی پراسٹیٹ گلینڈ اس پہ لکھا ہو، تو پھر آپ تشخیص کریں کہ یہ عضلاتی تحریک ہے۔ اگر عضلاتی تحریک ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ اس کا پکا علاج ہے، میرا معمول مطب ہے۔ یہ میں ایک مریض کا قصہ نہیں بیان کر رہا، بلکہ اس سلسلے میں تو میرے پاس بہت سے مریض آئے ہیں جنہیں شفا ملی ہے، جن کے بڑے ہوئے پراسٹیٹ گلینڈ بھی نارمل ہو گئے، اور ان کا پیشاب جو بند تھا وہ بھی بغیر کسی بیگ لگنے کے، بغیر کیتھیٹر پاس کے کرنے کے، انہیں پیشاب جو ہے آسانی سے آنے لگا۔ اور یہ جو ہے مجربات ہیں علاج کے لیے: تریاک معدہ، آدھی چمچی صبح دوپہر شام، غدی صابی ملین 2 گولی صبح دوپہر شام، اکثیر ہیپاٹائٹس 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اب تریاک معدہ میں اجوائن 100 گرام، پودینہ 50 گرام، گندھک آملہ سر 50 گرام، تینوں کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیں اور گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ اس کی خوراک ہے آدھی چمچی صبح، آدھی دوپہر اور آدھی شام۔ اور دوسرا مرکب ہے غدی صابی ملین۔ غدی صابی ملین میں سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سنا مکی 8 تولہ۔ سنا مکی کی ڈنڈیاں نکال دیں، صرف پتے رکھیں،
پھر چاروں ادویہ کو صاف کر کے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے نخودی گولیاں بنا لیں۔ اس کی ڈوز ہے 2 گولی صبح دوپہر شام۔ تیسری اکسیر ہیپاٹائٹس، برگ مدار تازہ لے آئیں، یعنی آگ کے پتے تازہ لے آئیں، ان کو تول لیں، ان کے برابر ہی ہلدی کو لے کر پیس لیں، پھر چٹھو وٹے میں وہ پتے ڈال کر ہلدی کو اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر اسے کوٹتے جائیں، اتنا کوٹیں کہ وہ 2-3 دن بھی لگ جائیں، وقفے سے کوٹتے رہیں، وہ اس قابل ہو جائے تو اس سے گولیاں بنیں، اس سے گولیاں بنا لیں، اور نخودی اور سوکھنے کے بعد وہ کالی مرچ جتنی رہ جائیں گی وہ 1 گولی صبح دوپہر شام۔ یا آپ اتنی دیر سے نہیں کوٹ سکتے تو پھر ایک دن وہ اسے 3-4 گھنٹے کے لیے ہلدی کو تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں، کوٹتے جائیں، جب اس طرح ہو جائے پھر اسے کسی چیز پہ رکھ کے 1 دن سائے میں رکھیں، پھر 1-2 دن دھوپ لگا کے خشک کر لیں، اور پھر اسے گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کر کے اس میں گون ڈال کر اس کی گودیاں بنا لیں۔ اس طرح ذرا اس سے آسانی سے یہ تیار ہو جاتی ہیں، اور یہ ہے علاج پراسٹیٹ گلینڈ کے بڑے ہوئے کا، اور اسی طرح عضلاتی تحریک میں پیشاب کے رک جانے کا، پیشاب کے بند ہو جانے کا۔ تو انشاءاللہ بہت سے مریض میں نے جن کو کیٹیٹر پاس تھا، پھر میں کہتا ہوں جن کو پیشاب کا بیل لگا ہوا تھا وہ اتر گیا، اور مزید ماشاءاللہ سوکھا سانس لے کر اپنے گھروں میں پہنچے۔ اللہ حافظ۔